ہزاروں لوگوں کا قاتل ایک دہشت گرد جب آپ کے ملک کا سربراہ ہو تو پھر آپ کو ہزیمت پہ ہزیمت ہی اٹھانی پڑتی ہے۔ تو بریگیڈ صاحب ویسے تو فل اسکیل وار یا کسی اب آپریشن کی گنجائش ہمیں تو نظر نہیں آتی، اب یہ فرمائیں کہ اگر پانی بند کرتے ہیں، چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں پانی کے ساتھ، ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو کیا ہمارا لائن آف ایکشن ہوگا؟ دیکھیں، پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے بڑا کلیئرلی بتایا کہ یہ ایکٹ آف وار ہوگا، اعلان جنگ ہوگا۔ اب اعلان جنگ ہوگا تو پھر رسپانس فل اسپیکٹرم دینا ہی دینا ہے۔ اس اسپیکٹرم کے اندر پہلے جیسے میں نے کہا کہ شاید کینی جیسے جو ایمبیسڈرز رہے ہیں کہ ڈپلومیٹ کور ہے وہ اپنا رول ادا کرے گی، پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ اپنا رول ادا کرے گی، اپنے الائز سے بات کر کے ان کو جو ہے ٹیم ڈاؤن کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اسی طرح جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے اسپیشلی ورلڈ بینک کو انوالو کر کے آئی سی جے میں شاید جانے کی بات ہو۔ لیکن اگر یہ ہیلڈ ان ابینس ہی رہا اور پاکستان کی جو شہر رہ گیا یا اس کے جو پانی روکا گیا اسی طرح سے، تو پھر ہمارے پاس کنونشنل اٹیک کرنے کے علاوہ، کائنیٹک آپشن کے علاوہ دوسری آپشن نہیں ہوئے گی۔ اس میں لانگ رینج آرٹلری کا استعمال ایسے تمام جو ہے وہ جگہوں پہ ہو سکتا ہے کہ جہاں پر کوئی ڈیم بنانے کی کوشش کی گئی یا کوئی پانی ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی گئی، فالوڈ بائی جو آپ کے کنونشنل میزلز ہیں لانگ رینج، ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے، ایئر فورس کا استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اگر اس کے بعد بھی ضرورت پڑی تو پھر جو ہے وہ اکراس دی ایل او سی بھی آپشن جو ہمارے پاس ہوگی۔ اور اگر یہ کنفلکٹ ایسکلیٹ ہوتا ہے تو پھر یوز آف ویپنز، اسٹریٹجک ویپنز، اسٹارٹنگ فرام جو آپ کے ٹیکٹیکل ویپنز ہیں اس سے لے کے اسٹریٹجک ویپنز کی آپشن پاکستان کے پاس موجود ہے، جو کہ تھریش ہولڈ کے حساب سے استعمال کی جائے گا، اور تھریش ہولڈ جو ہے ہمارا ایمبیگوس ہے اور انڈیا اس کا گیس لگاتا رہتا ہے۔ تو لہٰذا ہر طریقے کی جو ایک ریسٹرینٹ سے لے کر ایک آفینسو ڈیفenس کی طرف آپشن جو ہے وہ پاکستان کے پاس موجود ہے۔ سب سے اچھی بات میں سمجھتا ہوں سارے جو بھی پروپیگنڈا وارفیئر ہے جو مودی اس کا کر رہا ہے اس کا فائدہ پاکستان کو ہوا ہے، کشمیر کوز کو ہوا ہے، ان اے سینس کہ جو ڈورمنٹ ایک قسم کا ہو چلا تھا جو کشمیر کوز، وہ دوبارہ مودی کی اس طرح کی ہوسٹائل نیچرڈ آفینسو اسٹیٹمنٹس نے اس نیوکلیر فلیش پوائنٹ جو ایک کانسیپٹ اٹیچ رہا ہے جو کشمیر کے جو ہے کانفلکٹ کے یا کشمیر ایشو کے ساتھ، اس کو اس نے دوبارہ دنیا بھر کی پریس میں جان ڈال دی، نہ صرف اس میں جان ڈال دی مگر آج دیکھیں پاکستان کے اندر بھی دیکھیں تمام سیاسی قوتیں چاہے کتنے بھی اختلافات ہوں سب ایک ساتھ بیٹھے ہوئے، اور جیسا میں نے کہا کہ جب ایک دہشت گرد ایک قاتل آپ کا سربراہ ہو ملک کا تو آپ کو ہزیمت ہوتی ہے۔ آپ کرکٹ کے میدان سے بھاگ گئے، آپ جنگ کے میدان سے بھاگ گئے، آپ پانی کی دہشت گردی پر اتر آئے، آپ اس میں بھی کامیاب نہیں ہوں گے انشاءاللہ، اور پھر جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ اس کو تو فائدہ ہی ہوگا، نقصان آپ کا ہی ہونا ہے۔ مگر شاہد کیانی صاحب سر، جب آپ کہتے ہیں کہ ہم بھی شملہ معاہدے سے باہر نکل جائیں گے اور دیگر معاہدوں سے باہر نکل جائیں گے، تو اس کا ذرا مطلب بتائیے کیا ہے؟ دیکھیں جی، اس میں تھا کہ پیسفل جو معاہدہ ہوا تھا شملہ کا، اس میں کہا تھا کہ جی کو ایگزسٹنس کے دونوں ملک جو ہیں وہ پیسفل طریقے سے اپنے مسئلے مسائل کو حل کریں گے، آمنے سامنے بیٹھ کر کریں گے۔ جب آپ اس چیز کو، یہ بنیاد تھی، بڑی امپورٹنٹ تھا، اور اس میں اندرا گاندھی اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو مرحوم جو تھے، انہوں نے بیٹھ سوچ سمجھ کر کیا تھا اس بات کو۔ اب جب آپ یہاں پر یہ اس پر سمجھوتا ہے، دستخط ہوئے ہیں اس کے اوپر، آپ اس کو بھی اس لیے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ وہ انڈس واٹر بیسن ٹریٹی کو ختم کرتے ہیں جس پر آپ نے بڑی اچھی طرح بات کی کہ جو وہ ڈیمارس دیا گیا اس کا ذکر ہی اس کے اندر نہیں ہے، ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ اس کو چھیڑیں گے نہیں، تو یہ ہمارا بھی ان کو بتایا جا رہا ہے کہ بھئی اتنا عرصہ تک یہ ٹریٹی جاری رہی ہے، اس میں آپ بیٹھ کر یہ ہمارا پاکستان جو ہے وہ کمپوزٹ ڈائلاگ ہے جس پر کئی عرصے تک ہم اس پہ جاری رہے کہ آمنے سامنے بیٹھ کر انڈیا اور پاکستان جو ہے بہت ساری ایشوز کو ڈسکس کرتے تھے، اس میں کشمیر بھی تھا، وہ بھی ختم کر دیا مودی صاحب نے۔